ایک اور دورہ پاکستان، لیکن کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر وہ ملتوی ہو گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس دورے کی اہمیت کیا تھی، کون سا ملک ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں صدیق اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تنوری۔ کیسر تنوری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدیق۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ذرا پاکستان کے دو صوبوں کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان، جو کہ حالیہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور دہشت گردی کی لہر اپنے عروج پر ہے۔ آئے روز دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے افسران، جوان شہادتوں کے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، وہیں پر عام شہری بھی اس کا نشانہ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں، کیوں نہیں رک پا رہی؟ کیسر خان تنوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیسر تنوری، دونوں صوبوں کے اندر دہشت گردی اس وقت پیک کے اوپر ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، عام شہری اس کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی قیادت کا سب سے پہلے کردار پر تھوڑا سا بات کر لیں۔ آپسی کلیشز اس چیز کا فائدہ بیرونی طاقتیں جو ہماری ملک دشمن عناصر ہیں وہ اٹھا رہے ہیں؟ بہت شکریہ صدیق۔ بات یہاں پر جب ہم لوگ دہشت گردی کی کرتے ہیں، ان دو صوبوں کا ذکر جو ہے نا وہ بڑا اوپنلی کرتے ہیں، سر فہرست ہوتے ہیں یہ صوبے۔ جہاں پر آپ نے سیاسی قیادت کی اختلافات اور اندرونی سیاسی اختلافات کی بات کی، وہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے جتنے بھی سیاسی قیادت کے آپس میں اختلافات ہوں، ہمارے معاملات جتنے ہی کیوں نہ ایک دوسرے کے خلاف سخت ہوں، ہم لوگ ایک دوسرے کو کیوں برداشت بالکل نہ کر رہے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ سیاسی جو لیڈران ہیں یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ ملک کو لے کر بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، یہ اپنے صوبوں کو لے کر، اپنے لوگوں کو لے کر بہت سنجیدہ ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی بھی طرح سے ہمیں تقسیم کبھی بھی نظر نہیں آئے، اور یہ پاکستان کی خصوصیت ہے، پاکستان کی کامیابی ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جس طرح سے بھی پاک بھارت جنگ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب کوئی ایسے معاملات بنے، جنگ ہوئی، تو سب ایک جو ہے نا سامنے کھڑے ہو گئے، سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ تو اسی طرح جب جنگ کی بات ہوتی ہے، جب دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، تو سب ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کی حق میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، براہ راست کوئی ان کی حمایت میں یا ان کی سپورٹ میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ہاں کچھ انڈیویجولز ہیں، کچھ شخصیات ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں پر ان کو فیور بھی کرتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی دیتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ سہولت کار بھی بنتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی نشاندہی کرنی اور بتانا ہے اپنے لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں پر آپ کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، جو آپ کے نقصان میں بھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو پاکستان کے نقصان میں بھی جو ہے نا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اب معاملات پاکستان نے دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ پوزیشن اپنی بھی لے لی ہے، اور اپنے ارد گرد اپنے پڑوسیوں، چاہے وہ برادر اسلامی ملک ہیں، چاہے کوئی بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ بھارت ہی کیوں نہیں ہے، ان کو بتا دیا، بڑا واضح کر دیا ہے کہ ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے، ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، ہم لوگ ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں چھیڑے گا تو ہم اس کو تہس و نہس کر دیں گے، ہمیں کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچائے گا، ہم اس کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ بات آپ نے ماضی قریب میں دیکھی ہے، چاہے وہ بھارت تھا، چاہے وہ ایران کے ساتھ جڑی، ایران کے اندر سے آپریٹ ہونے والی تنظیمیں تھی، بی ایل اے کا ہم لوگ ذکر اکثر کرتے ہیں۔ بی ایل اے جو ہے، یا جو بلوچ باقی جو اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، میں ان کو تو بلوچ مانتا بھی نہیں ہوں، وہ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردوں کا نہ تو کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی دین، نہ کوئی ان کی قوم ہوتی ہے، نہ کوئی صوبہ ہوتا ہے، نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے۔ بلوچوں کا لبادہ اوڑھ کے جو ہے نا پاکستان اور بلوچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو وہ کہیں نہ کہیں سے ظاہری بات ہے ہمارے دشمنوں سے مدد لیتے ہیں، وہ ہماری دشمنوں سے مدد لے کے جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ تو اب جہاں سے ان کو مدد ملتی ہے، ہم نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا، ہم سے مراد پاکستان اور پاکستانی فورسز، پاکستانی گورنمنٹ نے کبھی کسی ملک کو یہ نہیں کہا، بھارت کو یا ایران کو یا افغانستان کو، آپ ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کریں، نہیں، مطلب کہ آپ ہمارے دشمنوں کو پکڑ کے ہمیں دیں، نہیں، آپ ہمارے دشمنوں کو ماریں، ہم نے کہا نہیں، ہم نے ایسی کوئی مدد آپ سے نہیں مانگی۔ ہم صرف بڑا واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، مطلب کہ کوئی آپ کی سرزمین پہ جا کے پاکستان کے لیے ٹریننگ حاصل کرے، پاکستان کے لیے وہاں پر لوگوں کو دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے تیار کیا جائے، اور پھر وہ پاکستان میں آ کے جو ہے اس کو نقصان پہنچائے، پاکستانیوں کو، پاکستانی املاک کو، پاکستانی اداروں کو،
تو ہم یہ صرف آپ سے یہاں پہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی ایسی کام ہوگا، کوئی ایسی ٹریننگ ہوگی تو پھر ہم آپ کو بھی ماریں گے ساتھ. اور یہ موقف تبھی اپنایا جاتا ہے جب تمام تر ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہوں، جب ثبوت فراہم کیے جائیں، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یار آپ لوگوں کی سرزمین ہمارے ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب میں اس میں دیکھیں آپ کو پھر لیے چلوں گا افغانستان. ٹھیک ہے، جب سے طالبان حکومت آئی ہے افغانستان کے اندر تو انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے ظاہری بات ہے کچھ اقدامات تو کرنے ہیں. انہوں نے وہاں پر اپنا سکہ اگر منوانا ہے تو وہاں پر لوگوں کو سہولیات فراہم کرنی ہے، وہاں پر لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے، وہاں پر لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اگر فوکسڈ کام کریں، آپ اپنے ملک کے اندر کام کریں. لیکن اگر آپ کسی سے مدد لیں گے نا، جیسے کہ بھارت سے، جیسا کہ کسی اور ملک سے، اور پھر وہ آپ کو کہے گا جی کہ آپ تھوڑا سا پاکستان کو پریس کریں یا پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کروائیاں جو TTP کے لوگ جو کرتے ہیں ان کو آپ صرف روکیں نا، یا ان کو صرف آپ محفوظ راستہ دیں، تو یہ پاکستان کے خلاف جانے والی باتیں ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہونے والی باتیں ہیں. تو وہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر اب میں نے جس طرح سے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے افغانستان پہ بھی اور اپنے ہمسایہ ممالک پہ بھی، کہ پاکستان اپنا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کرے گا. اگر کوئی پاکستان کے خلاف کوئی چیز، اور پاکستان میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس، ہمارے اداروں کے پاس سب کے اگینسٹ بڑے سالڈ ایویڈنس ہوتے ہیں، ہم لوگ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سا بندہ کہاں سے آیا، کس نے کیا کیا، کس نے کس طرح سے مدد کی، اور پاکستان میں ان کے سہولت کار کون تھے، ان کو تو ہم لوگ انجام کو پہنچائیں گے، ساتھ آپ کو بھی لٹکائیں گے، ساتھ آپ کو بھی ٹپکائیں گے. یہ بڑی واضح پالیسی ہے. اور جس دورہ کی آپ منسوخی کی بات کر رہے تھے، اس جانب بھی آتے ہیں. اگر تھوڑا سا پہلے میں آپ کو ماضی کی جانب، ماضی قریب کی حالات ہمارے اس طرح افغانستان کے ساتھ بہتر نہیں تھے. حالیہ آپ کو پتہ ہے جنگ، پاک بھارت جنگ ہوئی، اس کے بعد چائنا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ افغان وزیر خارجہ بھی موجود تھے. اس دورے کے بعد معاملات کچھ بہتری کی جانب گامزن ہوئے. دیکھیں اس دورے کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس دورے سے پہلے میں نے کہا کہ اب ایران کو جو ہے نا کھچائی ہوگی ہے ایران، سوری افغانستان نہیں تھا افغان وزیر خارجہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا میں کہ وہ جا رہے ہیں چائنا میں، جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ ان کی اب کھچائی ہو رہی ہے. ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم آپ جو ہے نا، چائنا دیکھیں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. چائنا کی امپورٹنس جو ہے اس کو کسی بھی طور پہ ہم لوگ جو ہے نا اس میں کمی نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے کہ اس وقت وہ دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. جب وہ دنیا کو چیلنج کر رہا ہے تو پاکستان کا دوست ہے. پاکستان کی بھی اتنی اہمیت ہے، یاد رکھیں. جب پاکستان کی اہمیت ہے تو پاکستان کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا، پاکستان کے اندر کوئی نقصان ہوگا تو چائنا کا براہ راست نقصان ہوگا. تو اس لیے چائنا نے باور کرایا افغان قیادت کو کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر لو. اگر کسی جگہ پہ پاکستان کے حالات آپ کی وجہ سے خراب ہوئے تو پاکستان آپ کے اوپر چڑھائی کرے گا، آپ کے اوپر ایئر اسٹرائک بھی کرے گا، آپ کو مارے گا بھی، دہشت گردوں کو. تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یاد رکھیں. اچھا اس کے بعد کیسے تنولی ان تمام تر معاملات کے بعد، دورے کے بعد ہم نے دیکھا بیانات میں کافی حد تک ٹویسٹ ہم نے دیکھا، نرمی دیکھی گئی. پھر دہشت گردوں کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید افغانستان حکومت بھی کرتی گئی. اب انہی تمام چیزوں کی کڑی افغانستان کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان تھا، جو کہ کل یعنی کہ آج پیر والے دن ان کا ہونا تھا. تکنیکی وجوہات کچھ اور بھی ہیں، اور دوسرا میرے خیال سے ایرانی جو قیادت یہاں پہ موجود ہے. جی میں اسی کو آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. ہمارے پاس اس حوالے سے انفارمیشن موجود ہے کہ افغان جو ڈیلیگیشن ہے، جو افغانی وزیر خارجہ ہیں، وہ اسی وجہ سے ان کی کچھ دورے کو ری اسکیجول کیا گیا ہے. موسٹ پروبلی وہ شاید نیکسٹ ویک میں آ جائیں، ٹھیک ہے. نہیں تو پھر وہ 14 اگست کے اوپر آپ کو پاکستان کے اوپر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر موجود ہوں گے. یہاں پر ایک بڑی پروقار تقریب ہوگی، اس تقریب کے اندر ان کو بھی مدعو کیا جائے گا. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اچھا. اور شاید نیکسٹ ویک میں بھی آ جائیں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ سے جس طرح پہلے کہا نا کہ چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں. افغانستان نے اگر کسی سے مدد لینی ہے نا، میں کسی سے مراد بھارت سے اگر مدد لینی ہے نا، اور بھارت کے لیے پاکستان کے اندر کچھ گروپس کو یا کچھ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرنا ہے یا ان کو محفوظ راستہ دینا ہے نا، تو پاکستان نے باور کرا دیا. کیونکہ پاکستان ثبوت رکھتا ہے، یاد رکھیں. پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ دنیا کو ثبوت دیتی ہیں، اور چائنا کو بھی پتہ ہے اس معاملے کا کہ افغانستان اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے جو ہے وہ بھارت کے ہاتھوں کھیل جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تو پاکستان نے بات بڑی واضح کر دی افغانستان کے اوپر. اور اسی لیے آپ نے درست فرمایا کہ اب افغانستان کا
جو موقف ہے اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اور ہمارے بارڈر کی پوزیشن بھی کافی ٹائم سے بہت بہتر چل رہی ہے. یہ جو اندر دہشت گرد گھسے ہوئے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے اندر مختلف وارداتیں یا مختلف کارروائیاں کر دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو کہ پینٹریٹ کر گئے ہیں نا آبادی کے اندر. ٹی ٹی پی کو بھی اب وارن کیے جا رہے ہیں، مطلب ٹی ٹی پی نے ابھی تک اتنے ٹائم سے، جب سے جنگ ہماری ختم ہوئی ہے پاک بھارت کی، آپ نے دیکھا کہ کوئی مذمت ان کی طرف سے یا کوئی ان کی طرف سے انہوں نے کسی چیز کی قبولیت کا اعلان کیا ہو کہ ہم نے یہ کی ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کو ڈنڈا پھر گیا ہے اور ان کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے ذرا سی کوئی اور خرابی کی تو آپ کا بڑا نقصان ہوگا، اور ساتھ افغان حکومت کا بھی ہوگا. کیسے تولی بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اور کیسر خان تنوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.